بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ترمذی کے اندر مذکور ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھا جب یہ آیت اتری، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص برا عمل کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں ابھی آپ کو ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، آپ ضرور مجھے سنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ تو یہ اللہ کا فرمان سنتے ہی خوف خدا کی وجہ سے میری کمر درد کرنے لگی اور میری یہ کیفیت ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، یعنی اس خوف خدا کی وجہ سے کہ برا عمل کرنے پر قیامت کے دن جزا دی جائے گی، تو اس وجہ سے میری کمر کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی اور اتنا سخت درد ہوا کہ اس درد کی وجہ سے میں نے جب انگڑائی لی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ چونکہ سمجھ لیا کہ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے اور کیوں درد ہو رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے ابو بکر آپ گھبراؤ نہیں، تم اور جو تمہارے مومن دوست ہوں گے ان کو برائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، اور آخرت میں جب تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے تو اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ دوسرے لوگ جو ہوں گے جو آپ کے دوست نہیں ہیں، ان کے گناہ دنیا میں جمع ہوتے رہیں گے، قیامت کے دن ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ قرآن پاک سنتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت ہونی چاہیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی تھی کہ قرآن پاک جب بھی سنتے خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے تو آپ فرماتے ہیں میری کمر کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے تو آپ زارو قطار رونا شروع فرما دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت رونا بھی چاہیے اور قرآن پاک کے اندر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، غور و فکر کر کے آخرت کی فکر پیش نظر رکھ کے رونا بھی چاہیے اور اس طرح خوف خدا کی وجہ سے بھی رونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، بالفرض اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو وہ کمی کوتاہی کی جو سزا ہے، جو بدلہ ہے، وہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنی چاہیے
اور ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ پاک کا پاک کلام سنیں تو ساتھ روئیں اور اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔